عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ عورت اگر یہ ایک صدقہ کر دے تو اس کا گھر، شوہر اور اولاد خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ ایک صدقہ ہر عورت کو ضرور کرنا چاہیے۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عورت کی زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب سن کر آپ کی روح ہل جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عورت کی زندگی میں صدقے کا سب سے بڑا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ کپڑے دینے کا نام ہے، کھانا کھلانے کا نام ہے یا پیسوں سے مدد کرنے کا نام ہے، لیکن کیا واقعی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت ایک ایسا صدقہ ہو جس کا تعلق کسی روپے پیسے سے نہ ہو؟ محترم ناظرین، آخر عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ دوسروں کو معلوم بھی ہوتا ہے یا یہ ایسا صدقہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم اس سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کا جواب سنیے گا تو آپ کی نظر عورت پر بدل جائے گی اور اس کی عظمت کو آپ پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے عورت کے لیے کس قدر عظیم درجہ رکھا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری ہو، عزت ہو اور سہولتیں بڑھیں اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش کسی ایک انسان کی نہیں، ہر عورت اور ہر مرد کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقے کو شامل کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے آج ایک ایسے واقعے کو سنتے ہیں، ایک ایسی عورت کی زندگی کی کہانی جو ہر موڑ پر شکستہ حال تھی۔ غربت نے اس کے دامن کو جکڑ رکھا تھا، بیماریوں نے اس کو کمزور کر دیا تھا، رشتہ داروں کے تانے اور دنیا کے طوفان اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ عورت تھک چکی تھی، ہار مان چکی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی سیاہی اور آنکھوں میں اداسی کا سمندر جھلک رہا تھا۔ ایک دن وہ دل کو بوجھ لے کر ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی۔ اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا، مگر دل کے اندر بے شمار سوالات اور دکھوں کا طوفان تھا۔ اس نے بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ کہا، اے میری ماں، میری زندگی میں سکون نہیں، بیماری بھی مجھے توڑ دیا ہے، غربت نے مجھے رسوا کر دیا، لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا، میرا دل چاہتا ہے کہیں جا کر چیخوں، روؤں، سب کچھ ختم کر دوں۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی زندگی کے سارے زخم ایک ایک کر کے بیان کرنے لگی۔ بزرگ خاتون نے نہایت سکون سے سنا، پھر مسکرا کے بولی، بیٹی، مجھے پتہ ہے تیرے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے سارے مسائل ختم ہوں تو ایک خاص عمل کر، مگر یاد رکھ اس کے لیے تجھے قربانی دینا پڑے گی، کبھی تھوڑی سی رقم کی، کبھی اپنی خواہشات کی، کبھی اپنے جذبات کی۔ تو کیا تو قربانی دے سکتی ہے؟ وہ عورت حیرانی سے دیکھنے لگی اور آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی، میرے پاس تو ہانڈیوں میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سالن پکانے کو کچھ نہیں ملتا، گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، اور میں اور کس چیز کی قربانی دوں گی؟ صدقہ کس چیز کا دوں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے ہی بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایک روشنی سی جھلکنے لگی۔ وہ قریب ہوئی اور نرم لہجے میں کہنے لگی، بیٹی، میں تجھے ایسا صدقہ بتاؤں گی جس کے لیے تجھے مال و دول کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک صدقہ تیرے دل کے اندر ہے، تیرے دکھوں کے اندر ہے۔ وہ عورت اور بھی حیران ہوئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ خاتون نے کہا، بیٹی، تو اپنے دل کے سارے راز، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری فریادیں، اپنی ادھوری تمنائیں کسی انسان کے سامنے مت رکھ، یہ سب اللہ کے سامنے رکھ۔ لوگوں سے شکوہ کرنے کی بجائے اپنے رب سے کر، اپنی راتوں کو اس کے سامنے گریہ زاری سے سجا، یہ تیرا سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ وہ عورت کانپ گئی، اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون چھو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا، کیا ممکن ہے کہ میرا رونا، میرا صبر، میری خاموشی بھی صدقہ ہو جائے؟ بزرگ عورت مسکرا کر بولی، ہاں بیٹی، یہی عورت کا سب سے بڑا صدقہ ہے کہ وہ اپنے دل کے راز، اپنی پریشانیاں، اپنی فریادیں لوگوں کی بجائے اللہ کے سامنے رکھے، دنیا کو نہ سنائے، صرف اپنے رب کو سنائے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے اور رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس دن کے بعد اس عورت نے فیصلہ کیا، وہ اپنا بوجھ کسی انسان کے سامنے نہیں رکھے گی،
وہ اب رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے روتی اپنے دل کے راز سناتی اور کہتی ہے، میرے رب، میں اپنا دکھ تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنی امید تیرے حوالے کرتی ہوں۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں سکون آنے لگا، بیماری میں بھی اس کا دل مطمئن رہنے لگا، غربت کے باوجود چہرے پر روشنی اترنے لگی، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب اس کے قریب ہو گیا۔ یہی ہے عورت کا سب سے بڑا صدقہ، نہ مال کا محتاج، نہ دولت کا، بلکہ دل کا ایک سچ، ایک راز، ایک فریاد جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور یقین جانیے یہی صدقہ عورت کو اس کے رب کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ یہی صدقہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، عورت اگر یہ صدقہ کر لے تو اس کی پوری زندگی سنور جاتی ہے اور پوری زندگی میں سکون اور نور بڑھ جاتا ہے۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے دل کے راز، اپنے دکھ بھری فریادیں اور اپنی ادھوری تمنائیں صرف اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دکھ اور راز دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں، کبھی سہیلی کے ساتھ، کبھی کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ، کبھی اپنی ماں کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے، جب انسان کے راز انسانوں کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اس کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ دنیا مذاق بھی اڑاتی ہے، تانے بھی دیتی ہے، اور بعض اوقات انہیں باتوں کو ہتھیار بنا کر عورت کو اور بھی توڑ دیتی ہے۔ پر پیارے ناظرین، جب یہی راز اللہ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، یہی راز اللہ کے سامنے صدقے کی نیت سے رکھے جاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی حفاظت اور سب سے بڑا سکون بن جاتے ہیں۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنے سب سے بڑی سہیلی مان لے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں، وضو کر کے مصلے پر کھڑی ہو اور آہستہ آواز میں کہے، اے میرے رب، یہ غم جو میرے دل کو کاٹ رہے ہیں، یہ خوف جو میری روح کو دبا رہے ہیں، یہ آنسو جو چھپ کر بہتے ہیں، میں سب تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ صدقہ ہے دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا۔ دنیا کو دنیا یا دنیا کے سامنے کھول دینا نقصان ہے، مگر رب کے سامنے رکھ دینا نجات ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے، لیکن یہی دل جب بوجھ سے بھرا ہوتا ہے تو زندگی کی ہر خوشی زہر لگتی ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے خالی کر دے تو اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے، اور اپنے راز دوسروں کو دینے کی بجائے اللہ کے سپرد کر دینا۔ آپ سوچئے، جو آپ کا دکھ آپ کے خالق کے پاس امانت بن جائے گا تو وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اللہ یا تو دکھ کو ختم کر دیتا ہے یا پھر دکھ کو عقلی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وسیلہ جنت بن جاتا ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ راز کو صدقے کا درجہ دینے کا مطلب ہے کہ اس کو لوگوں کی بجائے اللہ کے حوالے کر دو۔ یاد رکھیے، رازوں کو اللہ کے سامنے رکھنا صرف دعا نہیں بلکہ صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دے رہی ہیں۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر آپ کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے راز رکھ کر آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ عورت کہیں، یا اللہ، میرا دل تیرے حوالے، میری رازیں تیرے حوالے، میرا خوف تیرے حوالے، میری امیدیں تیرے حوالے۔ یہی وہ صدقہ ہے جس کے بعد عورت کا دل خالی نہیں رہتا بلکہ اللہ کے نور اس میں اتر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، دل کا یہ صدقہ باقی سب صدقات کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے کیا جائے تو باقی صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس بامقصد ویڈیو میں ایک ایسی حقیقت کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے جو اگر زندگی میں اپنا لی جائے تو گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، رزق میں برکتیں اتر آئیں، بیماریاں دور ہو جائیں، اور اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے، شوہر عزت اور محبت دینے والا ہو جائے، اور کاروبار میں ترقی اور نوکری میں عزت نصیب ہو، اور بڑھاپا سکون اور راحت میں گزرے۔ یہ کوئی لمبی چوڑی ترکیب نہیں، یہ کوئی دنیاوی چلاکی نہیں، بلکہ ایک سادہ مگر روح کو ہلا دینے والا راز ہے، اور وہ ہے دل کے راز کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عورت ہو یا مرد، جب دل بوجھل ہو، راز دبانے لگے، پریشانیوں کا سمندر اندر ابھر آئے، تو انسان چاہتا ہے کہ کسی اپنے کے سامنے جا کر روئے، اپنا دل ہلکا کرے۔ کوئی اپنی سہیلی کو دکھ سناتا ہے، کوئی اپنے والدین کے سامنے دل کھولتا ہے، کوئی شوہر کے سامنے روتا ہے، اور کبھی اولاد کے سامنے بھی دکھ بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں انسان کے دل کو وقتی سکون تو دیتی ہیں، مگر اصل حل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے پاس سننے کی صلاحیت تو ہے لیکن دل کے راز حل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے جائیں۔ یہی وہ صدقہ ہے
جسے عورت کا سب سے بڑا صدقہ کہا گیا ہے۔ جب عورت اپنے دل کے دکھ، اپنی الجھنیں، اپنی خواہشات اور اپنے خوف اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو دراصل اپنے سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے۔ یہ صدقہ مال و دولت سے بڑا صدقہ ہے، وقت سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ دل کے راز انسان کی اصل دولت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سمجھے، اس کا درد بانٹے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ ہی ہے جو صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ دل کی وہ بات سنتا ہے جو زبان پر آنے سے پہلے دل میں جنم لیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو اپنے راز اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت اترے تو اپنی الجھنیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو تو اپنی امیدیں اللہ کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیماری سے نجات ملے تو اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو تو بھی اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھیں، تو اپنی دعا اللہ کے سامنے رکھیں۔ عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے۔ اپنی ماں کے سامنے، اپنی سہیلی کے سامنے، اپنے شوہر یا اپنی اولاد کے سامنے راز بیان کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے اپنے رازوں کو بیان کرے، کیونکہ انسان کے سامنے راز ظاہر کرنے سے کبھی عزت مجروح ہوتی ہے، کبھی اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور تعلقات میں دراڑ پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے راز بیان کرنے سے نہ صرف عزت بڑھتی ہے بلکہ دل کو بھی سکون ملتا ہے اور دعا قبولیت کی راہ پہ چل نکلتی ہے۔ سوچئے ایک عورت اپنے دل کا بوجھ کسی سہیلی کو بتائے، کل کو وہی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا، لیکن اگر وہی بات اللہ کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کی عزت اور وقار کا محافظ بن جاتا ہے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر یا اولاد کے سامنے اپنی ہر کمزوری کھول کر رکھ دیتی ہے تو اس کے مقام کو کم کر دیتی ہے، لیکن جب وہی بات اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ عورت کے مقام کو اور بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ دل کے رازوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہی اصل صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کے بعد باقی صدقات آسان ہو جاتے ہیں۔ مال خرچ کرنا، وقت دینا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب اس وقت آسان ہوتا ہے جب دل اللہ کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جب دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو جسم بھی جھکنے لگتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون ہو اور سکون کے ساتھ ساتھ برکت بھی ہو تو یہ ایک عمل اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لیجئے۔ اپنی سب سے قیمتی دولت یعنی اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھ دیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے۔ آپ کا گھر آپ کی جنت کا نمونہ بن جائے گا، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کا رزق کھل جائے گا، بیماریوں سے نجات ملے گی اور بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے ہم بھول گئے ہیں، حالانکہ یہ عمل سب سے بڑا صدقہ ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس لیے پیارے ناظرین، صدقہ صرف اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں، اپنے رب کے ساتھ بیان کریں، اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ بزرگان دین نے بارہا یہ بات سمجھائی کہ صدقے کی حقیقت صرف مال خرچ کرنے میں نہیں بلکہ دل کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہے، اور عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ عمل عام دعا نہیں بلکہ خاص صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنے سب سے قیمتی چیز اپنے رب کے سپرد کر رہے ہیں جو رب کو بہت پسند ہے۔ اپنی پوشیدہ سوچیں، اپنی رازدار فریادیں اللہ کی راہ میں پیش کر رہی ہیں۔ پیارے ناظرین، اور سب سے آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔